السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس طرح سبسکرائب کرنے سے آپ کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی میرا نیا لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشنس میں آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون سے لیکچر یا کون سے سبجیکٹ کا لیکچر اپلوڈ کیے۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوبیڈینس آف پروفٹس اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹی۔ اوبیڈینس آف پروفٹ کہتے ہیں کہ رسول پیغمبروں کی اطاعت، اور ایگزیکٹو اتھارٹی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ ایگزیکٹو کہتے ہیں ایک اکیلی اتھارٹی، یعنی مطلب جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، ایک وہ اکیلا ذات، وہ اکیلی ذات جو سب کچھ سنبھال رہی ہو۔ ڈیفینیشن آف اوبیڈینس، ابھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے کیونکہ یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ ایچ آف دس ورب مین بی رینڈرڈ، ہی واز اور بیکیم obedient اور ہی obeyed۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ پہلے اطاعت گزار شروع سے تھا یا پھر وہ بن گیا، اس کے بعد نا وہ اطاعت میں آ گیا، اللہ کی فرما برداری میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ ایز اے لائف آف مسلم مسٹ ای ڈائریکٹڈ اپون اے فل اینڈ انریزرو کوآپریشن بٹوین ہز اسپریچول اینڈ ہز باڈیلی سیلف۔ تو ایک مسلمان ہے، اس کو پوری ڈائریکشنز لینی چاہیے کہ اس کی باڈی اور اس کا اسپریچول بینگ جو ہے نا، اسپریچول مطلب اس کی روحانی اور اس کی جسمانی جو حرکات ہیں، آپ حرکات کہہ لیں، افعال کہہ لیں، جو کام وہ کرتا ہے تو وہ اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہو اور آپ کر کچھ رہے ہو، ان دونوں کی مطابقت ہونی چاہیے۔ تو جب تک یہ ہوگی تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ سو دا لیڈرشپ آؤٹ آف پروفٹ امبریسز لائف ایز اے کمپاؤنڈ اینٹی۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ ہمیں چاہیے ایز سم ٹوٹل آف مورل اینڈ پریکٹیکل انڈیویجول اینڈ سوشل مینیفیسٹیشنز۔ تو پھر مطلب کہ اگر آپ کو ایک مورلی ایک اچھا انسان بننا ہے، یعنی آپ کو اپنے تمام نتائج اچھے چاہیے۔ مورل کہتے ہیں مطلب کہ آپ کی جو حرکات ہے، ایتھکس ہیں، اور پریکٹیکل جو آپ زندگی میں کام کرتے ہیں، انڈیویجول اکیلی زندگی ذات ہے آپ کی، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کے انٹریکشنز ہیں سوشل۔ تو قرآن پاک میں اس کی یہ آیت اور آیت آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی لیکچرز میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، وٹ ایور دا پروفٹ انجوائز یو ایکسیپٹ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رسول آپ کو جو دے اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ تو اینڈ وٹ ایور ہی فوربڈس اوائڈ، کہ وہ جس سے آپ کو روکے اس سے رک جاؤ۔ دا جیوز ہیو بین سپلٹ اپ انٹو 71 سیکٹس۔ جو یہودی تھے نا، ان کے 71 سیکٹس تھے۔ یہ آپ کا MCQ ہے، بہت امپورٹنٹ MCQ ہے اور یہ بہت ہی بار آیا ہے، اس کو تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ جیوز جو تھے، یہودی جو تھے، وہ 71 سیکٹس پہ ڈیوائڈ ہوئے تھے۔ کرسچنس تھے وہ 72 سیکٹس پہ ڈیوائڈ ہوئے تھے، اور جو مسلمان ہیں وہ 73 سیکٹس میں ڈیوائڈ ہوں گے۔ یعنی ان کے اتنے زیادہ مطلب ان کی وہ ہو جائے گی کہ مطلب وہ ہوتا ہے نا، وہ فرق آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ طبقے بن جاتے ہیں، طبقات بن جائیں گے، تو ان اتنے زیادہ طبقات ہیں۔ In this connection it may be mentioned that in Arabian usage the number 70 very often stands for many، کہ عربین میں 70 نا ہم بہت ساروں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، and does not necessarily denote that actual arithmetical figure، اور اصلی میں یہ فگر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے many۔ So the Prophet obviously intended to say that the sects and divisions among the Muslims would be very many, even more than those among the Jews and Christians۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے یہودی اور عیسائیوں کے طبقے ہوں گے نا، اس سے کہیں زیادہ مسلمان آپس میں فرق کر جائیں گے، مطلب طبقات بنا لیں گے اپنے۔ اب دیکھیں ہمارے سنی اور شیعہ جو ہے یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، حالانکہ ان میں کوئی بھی ڈفرینسز نہیں ہے، صرف دماغ کا تھوڑا سا وہ مینٹیلٹی چینج تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ طبقوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ہیں تو ہم سب مسلمان ہیں، ہماری بنیاد مسلمان ہے، تو یہ چیزیں ان چیزوں سے فرق نہیں آنا چاہیے جب قرآن ایک ہے اور خدا ایک ہے اور نبی ایک ہے۔ آگے اگلا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں بائی دا سسٹینس، نہیں بائی دا سسٹینس جو خدا ہے، سسٹینس جو جس نے پیدا کی، مطلب دنیا کو چلانے والا ہے۔ They do not attain to faith until they make thee a judge of what it is in dispute between them، کہ وہ تب تک ایمان پہ پورے نہیں اترتے اے محمد جب محمد کو وہ اپنا جج نہیں بناتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جج نہیں بناتے جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ And find in themselves no dislike of what thou decides and submit with full submission، کہ وہ
آپ جو بھی فیصلہ دیتے ہیں وہ اس میں کوئی ناپسندیدگی سے نہ کام لیں اور مطلب اسی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو پوری سبمیشن دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد کر لیں، آیتیں آپ نے ساتھ ساتھ لکھتی جانا ہے اور یہ نا ایک نوٹس بناتے جائیں، اس کا ایک پیج لے لیں، بک لے لیں اور اس کے نوٹس بناتے جائیں آپ، یہ آپ کو پھر آسانی ہوگی، بار بار ڈھونڈنا نہیں پڑیں گے پوری بک سے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے سے محمد اف یو لو گاڈ فالو می، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو مجھے فالو کریں، ٹھیک ہے؟ یا مجھے مطلب نبی پاک کو فالو کریں۔ گاڈ ول لو یو، خدا آپ سے پیار کرے گا، خدا نہیں رب آپ سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا، اینڈ فارگیو یو یور سنس، اور تمہیں تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا، اینڈ گاڈ از فار گیونگ اے ڈسپینسر آف گریس، اور خدا تو معاف کرنے والا ہے اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ سے اوبے گاڈ اینڈ دا اپوسٹل بٹ اف دے ٹرن اوے، کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں اس بات سے، اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں، بی ہولڈ، اس بات کو یاد رکھو، گاڈ لو ناٹ دا انبلیورس، تو خدا جو نا یقین کرنے والے ہیں نا تو ان کو پیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دا سنت آف دا پروفٹ از دیئر وار نیکسٹ ٹو قرآن، تو سنت قرآن پاک کے بعد ہے، دوسری چیز جس کو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے سنت۔ اینڈ دا سیکنڈ سورس آف اسلامک لا آف سوشل اینڈ پرسنل بیہیویئر، تو سوشل اور پرسنل بیہیویئر کا اسلام میں ہم نے کچھ بھی قانون بنانا ہے نا، پہلا قرآن پاک ہے اور دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ سوشل ہو یا پرسنل ہو، اسی بات کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا ہوا۔ ان فیکٹ وی مسٹ ریگارڈ دا سنت ایز اے اونلی ویلڈ ایکسپلینیشن آف دا قرآنک ٹیچنگ، تو صرف اور صرف ہم نے سنت کو سامنے رکھنا ہے کہ یہی ویلڈ ایکسپلینیشن ہے قرآن پاک کی، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا جس نے قرآن پاک کو ایکسپلین کیا، یا اس کے علاوہ کوئی علماء بڑا نہیں آیا، تو نبی پاک ہی دوسرا اس کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے پورا پریکٹیکل بن کے کیا ہے اس کو۔ Many verses of the Holy Quran have an allegorical meaning and could be understood in different ہونا چاہیے unless there was some definite system of interpretation، تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ بہت سارے مطلب ان کے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں نا اس طرح یہ نہیں ہے کہ جو کہا گیا وہی اس کا مطلب ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نا مطلب اور اس کی تفہیم میں جا کے نا بہت سارے مطلب علیحدہ نکلتے ہیں، اور ہر سچویشن آپ کسی بھی دنیا کی سٹیج میں چلے جائیں اپنی زندگی کی، جب آپ بچے ہوں گے آپ کو بچوں والا مطلب ملے گا، جب آپ جوانی میں ہوں گے آپ کو وہ مطلب ملے گا، پھر آپ مطلب کسی پریشانی میں الگ الگ پریشانی ہے تو ان کے مطلب ڈفرینٹ نکلیں گے اس طرح، تو یہ ہے قرآن پاک کے معجزات۔ اینڈ دیئر آر فردر مور مینی آئٹمس آف پریکٹیکل امپورٹینس ناٹ ایکسپلیسٹلی ڈیلٹ ود ان دا قرآن، اور ایسے بہت سے پریکٹیکل کام ہیں جو قرآن پاک میں نہیں بتائے گئے، تو اس کے لیے ہمیں سنت نبوی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جیسے نماز کا پڑھنا ہمیں قرآن میں نہیں بتایا گیا، حالانکہ اس کا حکم ہے تو وہ ہم سنت سے دیکھتے ہیں۔ The spirit prevailing in the holy book is to be sure uniform throughout, but to deduce from it the practical attitude which we have to adopt is not in every phase an easy matter۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہولی قرآن میں جو بھی لکھا ہوا ہے نا وہ ایک ہماری روحانی طاقت کے لیے ہے، لیکن پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے قرآن سنت نبوی کی طرف۔ سو لانگ ایز وی بلیو دیٹ ہز بک از دا ورڈ آف گاڈ، کہ جب تک ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ خدا کی ہی کتاب آئی ہے اور اسی کے الفاظ ہیں، پرفیکٹ ان فارم اینڈ پرفیکٹ، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ گاڈ فاربڈس کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ آیات پسند ہیں اور کچھ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صرف انسان ہے۔ The only logical conclusion is that it never was intended to be used independently of the personal guidance of the Prophet, which is embodied in the system of Sunnah۔ تو یہ اس کو کبھی بھی اس طرح استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سنت نبوی پوری کی جو سنت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے تو وہ صرف قرآن پاک کی ہی بنیاد ہے، قرآن پاک اسی کی بنیاد ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ For the purposes of this chapter the following reflections should be sufficient۔ تو اس چیپٹر یہ ہم جو مطلب یہ بیان کر رہے ہیں نا تو اتنا کافی ہونا چاہیے۔ Our reasoning tells us that there could not possibly be a better interpreter of the Quranic teachings than he through whom they were revealed to humanity۔ تو یہ ہمارے ذہن کو بھی بات لگتی ہے کہ جس کے تھرو قرآن پاک ریویل ہوا ہے، جس کو وحی نازل ہوئی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے علاوہ اس کو تو کوئی اچھے سے بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ ساری فیلنگس پتہ تھیں اور اس کو اللہ کے احکام ڈائریکٹ نازل ہو رہے تھے، تو اس نے پورا ہی اس سے بہتر انٹرپریٹیشن دینے والا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔
The slogan we so often hear in out days, let's go back to the Quran, but let us not be slavish followers of the Sunnah. हमें कभी 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 ना ये गलत किस्म का स्लोगन कहते हैं, कभी इस तरह के ना वो होते हैं ना बैनर्स के ऊपर लिखे होते हैं जो नारे, तो इस तरह के मतलब कुरान की तरफ चलते हैं लेकिन हमें ना सुन्नत पे नहीं चलना। स्लेविश कहते हैं बिल्कुल पीछे नहीं लग जाना किसी चीज़ के भी। तो कुरान को एक चीज़ को मान रहे हैं हम तो दूसरी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। मेरी बिट्रेज एंड इग्नोरेंस ऑफ इस्लाम, तो ये तो सीधा सीधा इस्लाम में गुमराही है। दोज हु स्पीक सो रिजेंबल अ मैन हु विशेस टू एंटर अ पैलेस बट नॉट विश टू एम्प्लॉय द जेन्युइन की। तो फिर ये तो ऐसे इंसान की एग्जाम्पल दिखाई दे रही है कि जो जन्नत में तो जाना चाहता है लेकिन फिर वो उसके पास चाबी नहीं है जेन्युइन किस्म की, विच अलोन इज फिट ओपन द डोर। अब वो जन्नत के बाहर खड़ा है, उसको जन्नत चाहिए, जन्नत उसको मिल गई है, चाबी है नहीं, तो वो जन्नत के अंदर कैसे जा सकता है। एंड सो वी कम टू द वेरी पॉइंट क्वेश्चन एज टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्सेज। और इस तरह हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास हम इसको आ जाते हैं, विच रिवील द लाइफ एंड द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ टू अस। तो मतलब कि हमें नबी पाक की तरफ मुड़ना पड़ेगा, उनकी लाइफ और उनकी सेइंग्स की तरफ। ठीक है, वो चाबी वो क्या है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस सोर्सेज आर द हदीस, जो उन्होंने फरमाया। हदीस क्वालिफेली और मतलब कुछ ना इस तरह थी, ठीक है, कुछ उन्होंने नहीं कहा जो कॉली मतलब उन्होंने जो फरमाया, फेली जो उन्होंने करके दिखाया, कई बार उन्होंने ना किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो वो भी अहादीस में आती हैं। और इसके बाद है द ट्रेडिशंस ऑफ द सेइंग्स एंड द एक्शन द प्रॉफिट रिपोर्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाय हिज कंपेनियंस एंड क्रिटिकली कलेक्टेड इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ इस्लाम। और फिर जो नबी पाक ने किया, फरमाया या किया, तो उसको उनके सहाबा कराम ने उनको ना महफूज फरमा लिया था। फिर उसके बाद कातिबीन आ गए थे, करामन का वो ताब जो आए थे, लिखने वाले आए थे सहाबा के बाद, सहाबा से आगे फिर उनके आगे दोस्त थे, फिर आगे आगे रिवायत हुई थी, नरेशंस हुई थी। ये बहुत एक लंबी चेन होती है। जब आप किसी हदीस को कोट करते हैं ना, आपको होगा कि रावी कौन था, तो उमर बिन इब्ने अंस या उधर से रवायत आई, उन्होंने ये कहते हुए सुना, ये बात आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि फिर इस तरह वो एक चलती है चेन। तो इसका एक अलग सा टॉपिक है कि ये रावी क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैनी मॉडर्न मुस्लिम्स प्रोफेस दैट दे कैन नॉट रिलाई अपॉन द बॉडी ऑफ द अहादीथ ऑन विच इट रेस्ट। बहुत सारे मुस्लिम ये कहते हैं कि वो सिर्फ अहादीस पे तो नहीं चल सकते। इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ फैशन इन आवर डेज टू डिनाई। हमारे तो हाँ ये फैशन बन गया कि हम तो कोई काम नहीं करना तो हमने उसकी तरफ जाना ही नहीं है। इन प्रिंसिपल द अथेंटिसिटी ऑफ हदीस, हम उसको इनकार ही दे देते हैं, हम उसके ऊपर जजमेंट करने लग जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है, हम कहते हैं ये रिवायत सही नहीं है। देयरफॉर ऑफ द होल स्ट्रक्चर सुना, और फिर इस तरह तो पूरी चीज़ की वो हो जाती है, मतलब कि वो हो जाता है आपके पास ना कि किसी को चीज़ को डिनाई कर दें आप। अगला चलते हैं, आगे है ओबीडियंस ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अब नबी की हमने कर ली इताअत, अब एग्जेक्टिव अथॉरिटी क्या है। ठीक है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी अल्लाह ताला को कहते हैं। द रोल ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी इन द इस्लामिक सिस्टम इज essentially to ensure the implementation of Sharia for those who follow it among the residents of Islamic State, owing either to their faith in Islam or to their desire for the protection it provides. अब देखें, अल्लाह ताला आ गए, अल्लाह ताला के बाद नबी पाक आ गए, उसके बाद अथॉरिटी हमने पढ़ी थी एक पिछली एक आयत में कि वो अथॉरिटी उस अमीर के पास होगी। तो जो जो उस जगह के रहने वाले रिहायशी होंगे ना, तो उनको वो बात माननी होगी जब तक वो सही होगी, लेकिन जब वो गलत अहकाम जारी करने लगेगा तो फिर उसका मानना हम पे फ़र्ज़ नहीं होता। अगर हम इस बात के दरमियान डिस्टिंक्शन ले सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि वो बात वाकई सही है या गलत है, तो इसके लिए हमें कुरान और सुन्नत का जानना बहुत ज़रूरी है। Thus, the Islamic State does not require of its subjects any new sort of legal encumbrance, but rather than they implement what their faith requires of them. तो यही वही बात आ जाती है कि कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं आता लीगल किस्म का इस्लामिक स्टेट को, कोई वो किताब नहीं है कि ये कानून फॉलो करना है और ये का बस एक कुरान पाक है। ठीक है, तो मतलब कि वो अमीर जो है ना, वो अपनी किताब लेकर नहीं आया, उसने बस उनके मुताबिक चलना है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द इस्लामिक सिस्टम डिफर्स फ्रॉम ऑल मैन मेड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन सब्जेक्टेड टू द कमांड्स ऑफ पीपल नॉट डिफरेंट फॉर देम। अब देखें, इस्लाम जहाँ जहाँ आए हैं ना, वहाँ पे बहुत किस्म के मसले मसाइल उठे हैं। तो इस तरह है कि इस्लाम ना वो अमली सूरत में कम नज़र आता है, रूहानी सूरत में हमें ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं हम दिल की हालत में इस्लाम को ले आते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये मैन मेड सिस्टम गवर्नमेंट का ये सिर्फ चलता है प्रैक्टिकल वेज पे, और प्रैक्टिकल में तो इस्लाम को लाना इंसान को ऐसे घुटन महसूस होने लगी, तो इसको लाना बड़ा मुश्किल है।
سچ گورنمنٹ ریکوائر دا obedience آف اے citizens ایون بائی فورس میجر. تو ایسی گورنمنٹ جو اسلام نافذ کرتی ہے اس کو تو اسلام نافذ کرنا ہی ہے, اور وہ کیسے بھی کرے وہ فورس سے کرے گی. ٹھیک ہے, اگر اس کے لیے اس کو زور آزمائی بھی کرنی پڑے تو وہ کرے گی, اس کو جتنی طاقت لگانی پڑے گی وہ لگائے گی, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. دا مسلم owing to his belief in Allah is the follower of Sharia. اب یہ ایک MCQ ہے. ٹھیک ہے, مسلم کیا ہے؟ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ شریعت کا بھی پابند ہے. ٹھیک ہے, اسے شریعت کے مطابق چلنا. He is certain that it is the truth outside of which there is no truth. تو یہ اس کو یقین ہے کہ جو باہر کی دنیا کا سچ ہے یہ سچ نہیں ہے, جو اللہ نے دی ہے وہ سچ ہے. And that he is embodiment of justice outside of which there is no justice. تو اس میں انصاف نہیں اس کو ملے گا. One of the requirements یہاں پہ دا آئے گا of his faith is that the Muslim submit to the ruling of Allah in every matter on which he and other may disagree. کہ ایک مسلمان جو اپنا جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کو اللہ کے سپرد کر دے گا, اس میں بے شک اس کی ہاں ہے یا نہیں ہے تو اس میں اس نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. بے شک وہ اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو, اس کو بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, یا دوسرے بندے کو اس کے نیچے بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, وہ اس کے مطابق نہیں ہے, یا تیسرے بندے کے مطابق نہیں ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو ضرور اس میں بھلائی ہوگی سب کے لیے. And that he do so without finding any rancor in his heart towards the Sharia ruling, even if seems to be contrary to his own wishes. اب دیکھیں اپنے دل کی خواہشات کے وہ الٹی جا رہی ہے بات. میں نے تو پیسے کمانے تھے, میں تو سود لگاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو کر دیا حرام. تو امیر جو ہے وہ بھی لے رہا ہے پیسے, نیچے والے جو لے رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں پیسے. اب لوگوں کے پاس جیسے کرونا کا لاک ڈاؤن لگا ہے, اب لوگ کہیں گے بھائی نوکری تو چلی گئی ہے, سود بھی نہیں مل رہا, اب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنا کام کرو لیکن سود نہیں لینا. تو نہیں لینا مطلب نہیں لینا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اس کا ضرور اس کا درست فوائد ہیں اور اس کے واقعی فوائد ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام حلال کی کمائی کو اس میں برکت ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. وہ اللہ کا نظام ہے جس میں اس نے روزی سب کو فراہم کرنی ہے. دا مسلم must accept the judgment and obediently carry it out. تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی وہ بات ماننی پڑے گی اور اس کو کیری کرنا پڑے گا. Because in truth its implementation will count as a good deed for the Muslim. یہ انسان کی نیکی میں شمار ہوگی کہ اگر وہ مان لے گا تو وہ اس کی نیکی ہوگی, وہ اس کی اچھائی ہوگی. اینڈ ول بی اے فارم آف ورشپ, اور نہ سے وہ نیکی ہوگی بلکہ وہ ایک عبادت کی بھی شکل بن جائے گی جو اس کو ریوارڈ ملے گا دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی. آن دا ادر ہینڈ his refusal to carry out the sentence of the Sharia will be a misdeed for which he will be punished. اب دیکھیں کتنی بری بات ہے, اس نے نہیں مانی بات, اس نے چند پیسوں کے لیے وہ سود لے لیا. اب کیا ہوا, کبھی وہ پکڑا جائے گا, کبھی اس کے گھر بیماری آ جائے گی, کبھی نہ کبھی اس کے وہ پیسے نکل جائیں گے. یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ ایک آیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہم نے اوپر سے پڑھی ہے, یہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ جو نہیں پسند, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان جج بنا لو, بے شک وہ تمہارے کوئی بھی جھگڑا ہوا ہے تو اس کو جج بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ کو تب تک ایمان حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ and find in themselves no dislike of what thou decides, so اپنے درمیان اس چیز کی ناپسندی نہ رکھو جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور ان کے لیے فل سبمیشن دے دو, ان کو فل اپروول دے دو اور پورا تسلیم کر لو اس چیز کو کہ ہاں جی آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. If the Muslim should fail to do his duty, اگر مسلمان یہ ڈیوٹی سے کرنے سے فیل ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ The executive authority in the Islamic State shall compel him to carry out his obligation and fulfill his covenant with Allah. پھر ایگزیکٹو اتھارٹی نا وہ زور سے وہ اس کو کروائے گی یہ کام. ٹھیک ہے, اب مسلمان نیچے والے مسلمان وہ ہٹ نہیں رہے ہیں, اوپر والے کو پھر کیا کرنا پڑے گا, زور چلانا پڑے گا, اپنی طاقت دکھانی پڑے گی, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے, وہ اپنے بھول گیا ہے کچھ ہمارا. Consequently, those who gave written on the subject of Islamic constitution of fiqh have confirmed that the role of representative of Islamic state, the Khalifa and his assistants, the governors, the judges and other civil servants, is the defense of the faith and the administrator of the worldly affairs of the Muslims. تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا کیا گیا ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن میں, کیا بنایا گیا, خلیفہ بنائے گئے, اور ان کے جو دوست تھے اسسٹنٹس ان کے دوست, خلیفہ ان کے دوست, گورنرز بنائے گئے ہیں, دا ججز بنائے گئے ہیں, اس کے بعد قاضی آ گئے ہیں, اور بہت سارے ان کے نیچے احکام
کیری آؤٹ کرنے والے، جیسے ججز، جیسے آپ کسی کو اپنا حکم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے، تو فیصلہ لکھنے والے آ گئے، عدالت میں جو بیٹھے ہیں وہ لوگ آ گئے، ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پورا نظام اسلام کا کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا، سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھیے، کیونکہ اس طرح پھر مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا ہے، اور مجھے ان کے نو ہاؤ اور کویسچنس کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں آگے اور کیسے چلوں گی، اور اس طرح پھر مجھے موٹیویشن بھی آتی ہے کہ میں نے آگے اور کیا کیا کس طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔